السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شب قدر کی نفل نماز آپ کو کس طریقے سے ادا کرنی ہے، نیت کیسے کرے، نماز میں کیا پڑھے، شب قدر کی خاص دعا کیا ہے، سب کچھ ایک ہی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو سمپل ٹیکسٹ میں رکھا گیا ہے تاکہ آپ کو سب کچھ آسانی سے سمجھے اور یاد رہے۔ بنا اسکپ کیے پورا ویڈیو دیکھیں۔ انشاءاللہ دوسرا کوئی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لائک کرے یا نہ کرے لیکن ایک مسلمان تک ضرور شیئر کرے، ثواب ملے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ ناظرین، شب قدر کی نفل نماز آپ کو کس طریقے سے ادا کرنی ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگ اس نماز کو ادا کرنے کا وقت سمجھ لیجئے۔ رمضان کی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، ان پانچوں راتوں میں آتی ہے۔ عشاء کی نماز اور تراویح سے فارغ ہونے کے بعد آپ لوگ ان نفل نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ عشاء اور تراویح کے بعد اس نماز کو ادا کرے، اور جو ہماری بہنیں ہیں وہ بھی عشاء کی نماز کے بعد ان نفل نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب جب بھی ہم لوگ کوئی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے ضروری ہوتا ہے اس کی نیت کا طریقہ۔ تو اس نفل نماز کی نیت آپ کو بالکل اس طریقے سے کرنی ہے۔ نیت ویسے تو دل کا ارادہ ہے۔ اگر آپ لوگ خالی دل میں یہ سوچ لیں گے کہ ہم لوگ 2 رکعت شب قدر کی نفل نماز ادا کر رہے ہیں تب بھی آپ کی نیت ہو جائے گی، لیکن زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ آپ لوگ عشاء اور تراویح سے فارغ ہونے کے بعد جا نماز پر کھڑے ہو جائے، اور جا نماز پر کھڑے ہونے کے بعد آپ لوگ بالکل اس طریقے سے نیت کرے، 2 رکعت کر کے آپ کو یہ نفل نماز ادا کرنی ہے، تو آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی ہی نیت کرنا ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ایک بار ثنا پڑھے، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک و اسمک و تعالی و جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، یعنی الحمدللہ کا سورہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق یا پھر قل اعوذ برب الناس یا پھر قل هو اللہ احد یا قل هو الکافرون، چاروں قل میں سے کوئی ایک پڑھ لیجئے، جیسے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، آپ جو مرضی پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آ جائے۔ رکوع میں آپ لوگ 3 بار، 5 بار یا 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ عظیم پڑھے۔ پھر آپ لوگ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے۔ پھر آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آ جائے۔ سجدے میں آپ لوگ 3 بار، 5 بار یا 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ پھر آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائے۔ پھر آپ لوگ دوبارہ سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے۔ اب دوبارہ سے پھر سے آپ لوگ 3 بار، 5 بار یا 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ پھر آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی آپ لوگ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی کہ الحمدللہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد کل میں سے کوئی بھی ایک پڑھ سکتے ہو۔
پھر آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آ جائیے۔ رکوع میں پہلے کی طرح 3 بار، 5 بار یا 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ عظیم پھر پڑھے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے۔ پھر آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آ جائے۔ سجدے میں جیسے ابھی بتایا 3 بار، 5 بار یا 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے اور اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے۔ پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سے سجدے میں آ جائے۔ دوبارہ سجدے میں آنے کے بعد 3 بار، 5 بار، 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدے میں بیٹھ جائے۔ جیسے ہی آپ لوگ قاعدے میں بیٹھے، آپ لوگ ایک بار عطیات پڑھے، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھے، دعائے مشورہ پڑھے، ربنا آتینا پڑھے اور سلام پھیر لے۔ یہاں پر آپ لوگوں کی 2 رکعت شب قدر کی نفل نماز مکمل ہوئی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نماز کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ اب آپ کے دماغ میں یہ سوال آتا ہوگا، ہمیں اس رات میں کتنے رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ آپ کو بتایا ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس رات میں 2 رکعت کر کے جتنے رکعت ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ 6 رکعت پڑھنی ہے، 12 رکعت پڑھنی ہے یا 20 رکعت پڑھنی ہے۔ آپ کے مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنی نمازیں پڑھنی ہے، کتنی نفل نماز پڑھنی ہے، لیکن کم سے کم 2 رکعت شب قدر کی نفل نماز ضرور ادا کر لے۔ اب یہاں پر عبادت کی بات آتی ہے، تو جب آپ یہ 2 رکعت نفل نماز ادا کر لے، اس کے بعد آپ جا نماز پر بیٹھے رہے۔ اب یہاں پر کچھ عبادتیں آتی ہے جو آپ کو کرنا ضروری ہے۔ نفل نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ بسم اللہ شریف کا وظیفہ کریں گے۔ کس طرح سے کرنا ہے بہت دھیان سے سمجھے۔ جا نماز پر آپ بیٹھے ہیں، تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے، شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب اتنا وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے، اس کے بعد اللہ سے نیک حاجتوں کے لیے دعا مانگے، لیکن ابھی عبادت مکمل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ استغفار کی تسبیح پڑھیں گے، استغفر اللہ کر کے آپ 100 مرتبہ اسے پڑھیں گے۔ اگر پوری دعا پڑھنا ہے آپ کو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وت الہی، اس کو پورا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اگر آپ کے پاس وقت بچ جائے تو جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھیں اور اس کا ثواب ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ جب آپ اتنا کام کر لے تو اس کے بعد جتنی چاہے اتنی دعائیں مانگے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ تو فرمایا گیا تو اس طرح دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، معاف فرما، یعنی یہ اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے،
اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ کاش ہم روزانہ رات یہ دعا کم سے کم ایک بار ہی پڑھ لیا کرے کہ کبھی تو شب قدر نصیب ہو جائے گی، اور 27 شب کو یہ دعا بارہا پڑھنا ہے۔ چاہیے آپ کو 2 رکعت نفل نماز ادا کر لے، بھلے آپ کچھ نہ کرے پر اس دعا کو جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لے۔ خاص کر کے 27ویں شب کو آپ یاد رکھیں، اس دعا کو پڑھنا بالکل نہ بھولے۔ میں نے اسکرین پر دے دیا ہے، آپ اسے یاد کر لیں یا پھر دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت اسماعیل حقی تفسیر روح میں یہ بیان فرماتے ہیں، جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نفل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک آخری 10 دن آتے تو عبادت پر کمر باندھ لیتے، ان راتوں میں جاگا کرتے اور اپنے اہل کو جگایا کرتے۔ تو ناظرین، اس رات آپ خوب عبادت کیجئے، ہر دعا، ہر ایک وظیفہ آپ کیجئے، خاص کر کے 27 شب کو، اور دعاؤں میں مجھ کو بھی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔